یہ کہانی ہے ایک شخص رحیم اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی چند سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ تینوں بیٹیاں خوبصورت تھیں مگر سب سے چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ رحیم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتا اور کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ وہ اپنے والد کے لیے کھانا تیار کرتیں اور گھر سنبھالتیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکثر آگ لینے کے بہانے رحیم کے گھر آتی۔ موقع پا کر وہ چپکے سے رحیم کے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیتی تاکہ کھانا خراب ہو جائے۔ رحیم کو کھانا نمکین لگتا مگر وہ سمجھتا شاید بیٹیوں سے غلطی ہو گئی ہو۔ ایک دن اس نے خود چھپ کر دیکھا اور سچائی جان لی۔ اسے سخت غصہ آیا مگر وہ عورت بڑی چالاک تھی۔ اس نے باتوں سے رحیم کو قائل کر لیا اور چند دن بعد رحیم نے اسی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد سوتیلی ماں نے اصل رنگ دکھایا۔ وہ بیٹیوں سے سخت کام کرواتی، انہیں پیٹ بھر کھانا نہ دیتی اور اپنی بیٹی کو ہر سہولت دیتی۔ ایک دن تینوں بہنیں جنگل میں جا کر رونے لگیں۔ وہاں ایک اللہ والے بزرگ نے ان کی فریاد سنی اور انہیں اپنے جھونپڑے کے پاس انار کے درخت سے انار کھانے کی اجازت دی۔ لڑکیاں روز وہاں جا کر انار کھا لیتیں۔ جب سوتیلی ماں کو خبر ہوئی تو اس نے بہانہ بنا کر وہ درخت کٹوا دیا۔ لڑکیاں دوبارہ روئیں تو بزرگ نے اللہ کے حکم سے دودھ کی نہر جاری کر دی۔ وہ روز وہاں جا کر دودھ پی لیتیں مگر سوتیلی ماں نے وہ جگہ بھی تباہ کروا دی۔ پھر اس عورت نے بیماری کا بہانہ کر کے رحیم سے کہا کہ اس کی شفا صرف بیٹیوں کے خون سے ممکن ہے۔ رحیم ٹوٹ گیا۔ وہ بیٹیوں کو جنگل لے گیا، انہیں روتا چھوڑ کر واپس آ گیا تاکہ کم از کم وہ زندہ رہیں۔ جنگل میں 3 نوجوانوں نے لڑکیوں کو پایا اور ان سے شادی کر لی۔ عائشہ کی شادی بلال سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا مگر ایک دن بلال شکار پر گیا اور واپس نہ آیا۔ اس کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے گئے اور وہ بھی غائب ہو گئے۔ ایک جادوگر فقیر عائشہ کے گھر آیا۔ اس نے عائشہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ انکار پر اس نے جادو سے اسے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ 14 سال بعد عائشہ کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہاں ایک پتھریلے علاقے میں اسے پتہ چلا کہ جادوگر نے کئی لوگوں کو قید اور پتھر بنا رکھا ہے۔ ایک بزرگ کی مدد سے اسے معلوم ہوا کہ جادوگر کی جان ایک طوطے میں ہے۔ اس نے ہوشیاری سے طوطا حاصل کیا، سب قیدی آزاد کروائے اور آخر کار طوطے کو مار کر جادوگر کو ختم کر دیا۔ عائشہ، بلال اور باقی سب آزاد ہو گئے۔ سب گاؤں واپس آئے۔ رحیم اپنی بیٹیوں کو زندہ دیکھ کر رو پڑا اور معافی مانگی۔ سوتیلی ماں اپنے برے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے آخر کار کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔